باپ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. اب دیکھو یہ بھی ایک بیٹا ہے ایک وہ بھی بیٹا تھا. باپ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا جواب آ رہا ہے یا ابت فعل ما تؤمر او میرے ابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیسے اتنے نیک بیٹا کیسے ملا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور باپ کے کہنے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنا ملک چھوڑ دیا, اپنا شہر چھوڑ دیا. تو اللہ نے اتنا نیک اور فرما بردار بیٹا دیا کہ باپ کے کہنے سے دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی, لیکن یہ یاد رکھنا اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, اگر آپ اپنے ماں باپ کے نیک ہیں تو اولاد آپ کی یہاں نیک ہوگی, وہ آپ کی فرما بردار ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا چھوڑا تھا باپ کے کہنے سے؟ بولو کیا چھوڑا تھا؟ گھر چھوڑا تھا. اور اللہ نے جو بیٹا دیا بدلے میں تو یہ بیٹا دنیا چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا. یہ ہے معاملہ جی. تو ماں باپ کے فرما بردار بنیے, ستائیے مت ان کو ورنہ اولاد آپ کو ستائے گی. تو پہلی چیز اللہ نے فرما بردار بیٹا دیا. دوسری چیز دیکھیں, اب سوال یہ کہ ٹھیک ہے فرما بردار ہے لیکن اتنا فرما بردار, اتنا صبر والا کہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے, قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اتنا صبر اس بچے کے اندر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ابھی 12 سال کا 14 سال کا بچہ ہے, ابھی یہ تو چھوٹا ہے. اس کے اندر اتنا صبر کہاں سے بھر گیا؟ اس کے اندر اتنا صبر کہاں سے آ گیا؟ میری ماؤں بہنوں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے. اگر مدرسہ اچھا ہوگا تو بچے بھی اچھے نکلیں گے, بچے بھی اچھا پڑھیں گے, اور اگر مدرسہ ہی خراب نکلا تو بچے بھی خراب ہو جائیں گے. ماں مدرسہ پہلا مدرسہ, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے. یہ صبر کہاں سے آیا؟ یہ فرما برداری کہاں سے آئی؟ یہ اطاعت کہاں سے آئی؟ آؤ ذرا دیکھو, قرآن کریم بیان کر رہا ہے, پیارے نبی کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کے اندر حدیث مل جائے گی. اللہ کا حکم ہوتا ہے اے ابراہیم جاؤ اور اپنے بچے کو لے جاؤ, اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی لے جاؤ. دودھ پیتے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کہاں لے جائیں؟ کہا لے جاؤ مکہ کے بے آب ہو گیا میدان کے اندر, ریگستان کے اندر, ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر نہ چرند و پرند ہے, نہ انسان ہے, نہ کوئی اور رہتا ہے, ریتی ریت ہے, ریتی ریت ہے, وہاں پہ لے جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سننے کے بعد میں اپنی بیوی کو لیا, اپنے دودھ پیتے بچے کو لیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, میرے دوستو ذرا غور کرو, اس چیز کے اوپر ذرا نظر کرو کہ یہ بچہ کون ہے. یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے جو تقریباً بڑھاپے میں جا کر ملا ہے. 80 یا 85 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا تھا. اس بیٹے کو چھوڑنے کی بات چل رہی ہے کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ. بیوی کو بھی لے لیا, لے کر ساتھ میں چلے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی سی کھجوریں لے لیں اور تھوڑا سا پانی بھی لے لیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تھوڑی کھجوریں لے لیں, تھوڑا پانی لے لیا. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کے بغیر بھی میں آپ کو بات بتا سکتا تھا, لیکن یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی جب آپ گھر سے باہر جائیں تو جہاں تک ہو سکے گھر والوں کے کھانے کا انتظام اور پینے کا انتظام کر کے جائیں. جی ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کو کھلائے گا, اللہ ان کو پلائے گا. نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ چھوڑ کر آؤ. چاہتے تو ایسے ہی چھوڑ کر آ جاتے کیونکہ اللہ نے کہا تھا, لیکن ان کے بس میں جتنا تھا اتنا لے کر گئے. حدیث کے اندر آیا پانی رکھ دیا, کھجوریں بھی رکھ دیں اور چل دیے اور چلتے جا رہے. مکہ کے اندر
کوئی آبادی نہیں ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ سمجھی کسی کام سے جا رہے ہوں گے، ابھی واپس آ جائیں گے، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ وَلَا يَلْتَفِتُوا، واپس نہیں لوٹے، پلٹے بھی نہیں، حضرت حاجرہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب آواز لگاتی ہیں، او ابراہیم۔ ہمارے یہاں تو عورت اگر اپنے شوہر کا نام لے لے تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام کبھی کبھی حضرت عائشہ لیا کرتی تھی۔ یہاں عجیب پتہ نہیں کون سی حدیثیں بیان کی جاتی، کون سے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ آواز لگائی لیکن پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پھر آواز لگائی پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ برابر آواز لگا رہی ہیں، وہ برابر چلتے چلے جا رہے ہیں، وَلَا يَلْتَفِتُوا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب سمجھ گئی، آواز لگاتی ہے، أَيْنَ تَذْهَبْ وَتَتْرُكُنَا هَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا إِنسٌ۔ او ابراہیم، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس وادی کے اندر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی دوسری چیز ہے، تب بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ فوراً سمجھ گئیں، دوڑتی ہوئی آئیں، ابراہیم کے پاس میں پہنچی اور آ کر کہنے لگیں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ قال نعم، ہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کہنے لگی ذل یضیعنا، اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں تباہ نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ ایمان دیکھ رہے ہو اللہ پر، یقین دیکھ رہے ہو اللہ پر، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے بھروسہ۔ ایک عورت اگر دین پر چلنے پہ آ جائے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی، مرد بھی کسی کام کے نہیں۔ اگر دین پر چلنے پر آ جائے تو مرد بھی پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ کہ اللہ نے حکم دیا، کہاں اللہ نے حکم دیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ غور سے سننا میری ماں و بہنوں، یہ جو پانی تھا پینے لگی اور جو کھجوریں تھیں وہ کھانے لگی، دھیمے دھیمے کر کے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، دعا کی اور چلے گئے۔ ادھر حال یہ ہے کہ پانی نہیں، ادھر حال یہ ہے کہ کھانے کو نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہیں اور پیاس کی وجہ سے ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کی اس حالت کو دیکھا، میرے بھائیوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ جب ماں نے اپنے بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، فوراً دوڑی دوڑی ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں جا رہی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی کہ اوپر سے دیکھیں گے تو دور تک کا نظر آئے گا۔ بولو آتا ہے کہ نہیں آتا نظر؟ اوپر سے دیکھیں گے تو، اوپر سے دیکھیں گے تو دور تک کا نظر آئے گا۔ لیکن جب صفا پہ کھڑی ہوئی تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف گئی اور پانی کی تلاش کرنے لگی، لیکن پھر بھی پانی نظر نہیں آیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس طریقے سے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، 7 چکر اس طریقے سے لگائے۔ ایک نظر اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں، دوسری نظر پانی کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ پانی کہیں پہ مل جائے، لیکن پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اب جب یہ دیکھتی ہے پانی کہیں نہ ملا، 7 چکر بھی لگا لیے، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندی کی ادا اتنی پسند آ رہی ہے کہ دیکھو میری خاطر تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، میری خاطر یہاں رکی ہوئی ہے، میرے کہنے سے رکی ہوئی ہے، میری خاطر تکلیفیں برداشت کر رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اپنی بندی کی اتنی پسند آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ او دنیا کے لوگوں، تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، اپنے ملک کے چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے پردھان منتری ہو، چاہے راشٹرپتی ہو،
کچھ بھی ہو، کتنے بڑے امیر ہی کیوں نہ ہو، جب تم حج کرنے کے لیے آؤ، جب تم عمرہ کرنے کے لیے آؤ، میرے اس بندی کی یاد میں اسی طریقے سے 7 مرتبہ صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک جب تک 7 چکر نہ لگا لو گے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ مسلمانوں جو بات بتانے والا ہوں بڑے غور سے سننا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے ان پہاڑیوں کا ذکر جس پر حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، صفا اور مروہ دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جن پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ دوڑی ان کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن پہاڑیوں پر جس پر دوڑی تھی ان کا ذکر جب قرآن کے اندر آ گیا تو جو دوڑی تھی یعنی حضرت حاجرہ، اللہ کی نظر میں ان کا کتنا مقام ہوگا، ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟